مومنو، اگر کوئی گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ 1980 میں، اگرچہ یہ بات تھوڑی زیادہ تلخ ہو رہی ہے لیکن حق جب ہے تو سامنے آنا چاہیے۔ 1980 میں غالباً عالم اسلام کے مشہور عالم دین ڈاکٹر وصی اللہ عباس صاحب حفظہ اللہ، امام حرم شیخ محمد بن عبداللہ السبیل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے 1980 میں، یعنی یہ 1400 ہجری کا واقعہ ہے تقریباً۔ اور اسی سفر میں ان کو دارالسلام عمر آباد بھی جانا تھا۔ شیخ وصی اللہ عباس صاحب حفظہ اللہ نے اپنا یہ واقعہ ابھی سال بھر پہلے مکہ مکرمہ میں حرم کے اندر بیٹھ کر کے کسی کے سوال کے جواب میں ذکر کیا ہے، جس کی ریکارڈنگ بعض حضرات کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم دارالسلام عمر آباد کے دروازے پر پہنچے امام حرم کو لے کر کے، تو کاکا خاندان کے لوگوں نے وہاں باقاعدہ ایک کتبہ بکرے کے چمڑے پر لکھ کر کے تیار کیا تھا، استقبالیہ۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم ابنائے مودودی مولانا مودودی کے مسلک پر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ 1980 کی بات ہے، جس پر امام حرم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کو ہٹایا جائے تب میں جامعہ میں داخل ہوں گا۔ تو یہ تصور تو بہت پہلے آ چکا، یعنی 25 اور 45 سال پہلے کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی، امیر جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو پانڈیچری آپ سے مخاطب ہوں۔ فتنے بڑھتے جاتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، مسلمانوں کی پریشانیاں ویسے ہی بہت زیادہ ہیں اس ملک کے اندر، پھر بھی اس کے بعد اور بھی زیادہ فتنے پھیلائے جا رہے ہیں۔ ایک فتنہ تو یہ ہے کہ ہندوستان میں کوئی بھی اہل حدیث عالم نہیں ہے، یہ کچھ نوجوان بھاگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا فتنہ ہے۔ دوسرا فتنہ کچھ ادارے کے ذمہ داران ہیں جو دوسرے اداروں پر مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اہل حدیث ادارہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں ان کا مقصد کیا ہے، بے بنیاد باتیں کہہ کے اس طرح کے وہ فتنے پھیلاتے ہیں۔ اللہ ہی ان کی حفاظت فرمائے، اللہ مدرسوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے الزامات سے اللہ تعالیٰ مدرسوں کو بچائے۔ ابھی اس وقت ایک آڈیو اور جو آڈیو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، مختلف لوگ بھیج رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک صاحب کہتے ہیں کہ عمر آباد کا جو مدرسہ ہے وہ اہل حدیث مدرسہ نہیں ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی کتاب و سنت پر، لیکن وہاں جماعت اسلامی کا غلبہ ہو گیا اور پھر وہاں تفہیم القرآن تقسیم ہو رہے ہیں۔ اور یہ ہے کہ صاحب شیخ سبیل رحمۃ اللہ علیہ 1980 میں جب عمر آباد آئے تو وہاں کے لوگوں نے، ذمہ داروں نے بکرے کے ایک چمڑے پر لکھ کر ان کو تحفہ پیش کیا شیخ سبیل رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ہم ابنائے مودودی، ابنائے جامعہ دارالسلام مودودی صاحب کے طریق پر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں لوں گا اس کو، اور جب تک اس کو ہٹاؤ گے نہیں میں اندر نہیں آؤں گا۔ بعد میں ہٹا دیا تو اندر آیا۔ یہ روایت ان کو کہاں سے ملی؟ 45 سال پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے دیا ہے حوالہ وصی اللہ عباس کا، جو مکے میں رہتے ہیں اور ہمارے جان پہچان کے ہیں، تو ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ میں نے ان کو فون کر کے پوچھا تو کہا سراسر غلط ہے، یہ بالکل غلط بیانی ہے۔ کہا کہ صاحب شیخ سبیل رحمۃ اللہ علیہ
بنارس کی دعوت پر جامعہ سلفیہ بنارس کو آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا، شیخ منی بھی ان کے ساتھ تھے، اور شیخ صبیل رحمۃ اللہ علیہ کے سیکریٹری بھی ساتھ تھے۔ 4 آدمی کا قافلہ آیا، بامبے آئے، بامبے سے پھر بنارس بابت پورہ ایئرپورٹ کو آئے، وہاں استقبال کیا جامعہ سلفیہ کے لوگوں نے، اور اس میں کاکا فیملی کے بھی ایک آدمی تھے، وہ شاید ڈاکٹر یہ کاکا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا کاکا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جن کا انتقال سعودی میں ہوا اور مکے میں ان کی تدفین ہوئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بنارس میں آکر ان لوگوں نے دعوت دی عمر آباد آنے کے لیے، تو کہا ٹھیک ہے آتے ہیں۔ پھر انہوں نے فوراً جو ہے منظوری حاصل کی اور پروگرام بنارس کا ختم کر کے وہاں سے بنارس سے مدراس ایئرپورٹ کو آ گئے، اور وہاں بھی لوگوں نے استقبال کیا، وہاں سے لے جائے ٹھہرائے۔ مغرب کی نماز ہو گئی تھی یا ہونے والی تھی، یہ سب وسیع اللہ صاحب کی باتیں ہیں۔ تو پھر اس کے بعد دوسرے دن ٹرین سے گئے، جا کے وہاں سے اتر کے کار سے جامعہ دارالسلام گئے۔ وہاں کے ذمہ داروں نے، اساتذہ نے ایک جلسے کا اہتمام کیا، سارے لوگ اس میں جمع ہوئے، طلباء بھی، اساتذہ بھی، ذمہ داران بھی، اور خطاب کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو اس کے اندر جو انہوں نے خطاب کیا شیخ صبیل رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وسیع اللہ صاحب کہتے ہیں کہ سب اتنا ہی ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نہیں آؤں گا جب تک کہ یہ نہیں ہٹاؤ گے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ یہ تو جامعہ دارالسلام کا دورہ تھا، اس میں کہاں سے سب باتیں آئیں؟ کہتے ہیں ہرگز نہیں۔ جو صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پیش کریں آڈیو ویڈیو، کہاں یہ سب، یہ بالکل غلط بیانی ہے جو ایک مدرسے کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ البتہ پھر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ صاحب دکتر وسیع اللہ کو جامعہ سلفیہ والوں نے دعوت دی تھی جامعہ سلفیہ کا دورہ کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد وہ آئے منظوری لے کے حکومت سے، اور وہ سعودی ایئرلینڈ سے آئے۔ آنے کے بعد وہ پہنچے وہاں بنارس پہنچے تو عمر آباد والوں نے بھی ان کو دعوت دی۔ تو میرے متعلق کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ صاحب جانا چاہیے، میں بھی آتا ہوں۔ اس طرح میں بھی ان کے ساتھ گیا، حالانکہ مجھے یاد پڑتا ہے میں نہیں گیا، کار سے وہی گئے، جا کے جو ہے عمر آباد میں جمع ہوئے، اساتذہ وغیرہ کی ایک نشست ہوئی، پھر شاید طلباء کے ساتھ بھی ایک نشست ہوئی، طلباء، اساتذہ، انتظامیہ سب تھے۔ اس کے اندر وسیع اللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ صاحب جامعہ دارالسلام کی خدمات بہت پرانی ہیں اور اس کی خدمات بہت وسیع ہیں، اس کے فارغین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ مدرسے کی بنیاد جو رکھی گئی وہ سلفیت پر رکھی گئی تھی۔ سید عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مشورہ دیا تھا کاکا عمر صاحب کو، جو کہ عمر آباد کے اور جامعہ دارالسلام کے بانی ہیں۔ تو انہوں نے یہ مدرسہ شروع کیا، اور اس کے بعد اساتذہ کو بھی شمالی ہند سے بلا کے وہاں رکھا پڑھانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد بہت ترقی ہوئی مدرسے کی۔ البتہ انہوں نے یہ بھی کہا وسیع اللہ صاحب نے، یہ حقوق ہے کہ یہاں جو ہے اہل حدیث کو ختم کر دیا، اہل حدیث کے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کر دیا گیا، اساتذہ بھی حدیث وغیرہ پڑھاتے ہیں۔ اس طرح کی ایک بات انہوں نے کہہ دی، تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے سمجھا کہ وسیع اللہ عباس صاحب بھی مخالف ہیں عمر آباد کے مدرسے کے، حالانکہ بالکل بات غلط ہے۔ الحمدللہ میں وہاں کا فارغ ہوں، میں عمری لکھتا ہوں اپنے نام کے ساتھ، چھپاتا نہیں ہوں، میں ہمیشہ لکھتا ہوں عمری، کبھی چھوڑ دیا مدنی، کبھی چھوڑ دیا اعظمی، عمری نہیں چھوڑتا، ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہوں،
الحمدللہ۔ تو یہ پوری باتیں ہوئی، لیکن جن لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، عمر آباد کا مدرسہ قائم ہوئے 1924 میں قائم ہوا، اور 101 سال پورے ہو رہے ہیں اس کے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ترقی دی۔ پورے ہندوستان کے بچے آ کر وہاں پڑھتے ہیں۔ پہلے مالدیپ کے بچے بھی آتے تھے، لیکن اب نہیں آتے ہیں۔ انڈیا کے بہت بچے آتے ہیں، بہار سے آتے ہیں، یو پی سے آتے ہیں، جھارکھنڈ سے آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں جی، آندھرا، کرناٹکا، یہ سب تو قریب ہیں، یو پی، بہار، اعظم گڑھ، بہت جگہ سے آتے ہیں، آ کر ماشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اس وقت بھی عمر آباد میں شعبہ حفظ بھی قائم ہے، جس میں 100 بچے کے قریب ہیں، اور طلباء بھی 500 کے قریب ہیں۔ اس طرح 500 سے 600 طلباء وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہے۔ اساتذہ بھی وہاں حنفی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، طلباء بھی اہل حدیث بھی ہیں، حنفی بھی ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے کبھی جھگڑتے نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو، ضرورت پڑی تو، ورنہ اساتذہ جو اہل حدیث ہیں حدیث پڑھاتے ہیں، اور محدثین کے مسائل کو ترجیح دیتے ہیں، اور اسی طرح فقہ پڑھاتے ہیں، تب بھی بتاتے ہیں فقہ کا یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے۔ یہ آج تک بھی وہاں الحمدللہ ہوتا ہے۔ مدنی علماء بھی وہاں ہیں۔ ہمارے دوست عبداللہ جولم صاحب اس وقت وہاں پرنسپل ہیں، عمید ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی صحیح بخاری پڑھاتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں مولانا عبدالواجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بخاری پڑھایا کرتے تھے، اور ہمارے والد مرحوم صحیح مسلم پڑھایا کرتے تھے، اور ہمارے دادا مولانا محمد نعمان صاحب اعظمی جو مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد، آخری شاگردوں میں سے تھے، وہ مسلم پڑھاتے تھے، اور پھر وہیں ان کی تدفین بھی ہوئی، وہیں کے ہو کر رہ گئے، پھر ہم لوگ بھی وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ہمارا پورا خاندان آج بھی موناد بھنجن میں ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے اپنی طرف سے کہی ہیں، یہ باتیں دکتر وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ نے نہیں کہی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ جو اتنی باتیں کہتے ہیں، کیا آپ اس کا ثبوت دے سکتے ہیں کیا کہ وسیع اللہ عباس نے ساری باتیں کہیں؟ آپ کبھی ثبوت نہیں دے سکتے۔ کسی بھی بات کی تحقیق کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ تو افراد کے تعلق سے ہے، ادارے کو بدنام کرنا یہ تو پتہ نہیں کتنے حصے اس سے بڑھ کر ہے۔ آپ کی بات سن کے کوئی نہ بہار سے رکنے والا ہے، نہ کوئی یو پی سے رکنے والا ہے، نہ کوئی جھارکھنڈ سے رکنے والا ہے۔ طلباء کتنی درخواست دیتے ہیں، جتنی گنجائش ہے اتنی درخواست لیتے ہیں، باقی سب سے معذرت کر دیتے ہیں۔ اگر یو پی سے 10 کو لینا ہے، 50 درخواستیں آتی ہیں، اس میں جو مناسب ہوتا ہے ان کو لے لیتے ہیں، اور باقی سے معذرت کر دیتے ہیں، وہ کہیں جا کر پڑھ لیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ کتاب و سنتی و تعلیم ہوتی ہے۔ ایک صاحب پاکستان کے ہیں جن کا نام ہے عبدالرشید عراقی، انہوں نے ایک کتاب لکھی خاندان غزنویہ، یہ کتاب لکھی، اس میں 83 نمبر کے صفحے میں لکھتے ہیں مولانا عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ذرا سا نام میں ان کو گڑبڑ ہو گئی، وہ کاکا عمر کی جگہ کاکا اسماعیل لکھ دیے ہیں۔ کہا کہ صاحب وہاں یہ مدراسی گھڑی ساز تھے عزیز اللہ صاحب، ان کے رشتہ دار مدراس والے تھے، وہ کراچی آئے تھے ان کے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، پھر وہ وہاں سے آئے امرتسر،
امرتسر میں آ کے وہاں کے دفتر کو گئے اور وہاں ان سے ملاقات بھی ہوئی مولانا عبدالجبار سید عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کاکا اسماعیل کو جانتے ہیں آپ؟ کہاں ان کا مدرسہ ہے وہ قائم کیے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ایک مدراسی آتے تھے، میں نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا آپ کون ہیں کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں مدراس سے ہوں۔ اس وقت تمل ناڈو وغیرہ نہیں تھا، مدراس سے ہوں، میں ملازم ہوں اور چمڑا خریدنے کے لیے میں یہاں آیا ہوا ہوں، ہمارے دونوں سیٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تھوڑا سا التباس ہو گیا ان کو۔ پھر انہوں نے کہا اچھا میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اگر اللہ نے آپ کو دولت دی تو کیا آپ مدرسہ قائم کریں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ پھر انہوں نے دعا کی، بہت دعا کی، ان کی دعا میں بڑی تاثیر تھی، دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا، مستجاب الدعوات تھے۔ انہوں نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد یہ کاکا عمر صاحب جو ان کے سیٹ دونوں تھے، اور ایک کا نام تھا جلال عبدالکریم صاحب اور ایک کا نام تھا روشن من اللہ صاحب، وہ ادونی کے رہنے والے تھے۔ ان دونوں نے دوسرے دن کہا عمر آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں 20 سال سے، ہم نے آپ کے اندر کوئی خیانت نہیں دیکھی، بڑے محنتی ہیں، بڑے اچھے ہیں، آج سے ہم لوگ چاہتے ہیں آپ ملازم نہیں رہیں گے بلکہ شریک ہو جائیں گے ہماری کمپنی میں، اور آپ کو ہم نفع میں پیسہ بھی دیں گے، وہ پیسہ تم جمع کر کے رکھے، کچھ بھی کرنا چاہو تو کرو۔ تو کاکا عمر صاحب نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، کفایشیار تھے، فضول خرچی نہیں کرتے تھے، بہت پیسہ جمع ہوا تو ان کے دل کے اندر بات آئی اللہ نے جب مجھے اتنی دولت دی ہے مدرسہ کیوں نہ قائم کروں؟ تو انہوں نے مدرسہ قائم کیا۔ انہوں نے عبدالرشید عراقی صاحب نے دارالعلوم لکھا ہے، حالانکہ وہ دارالسلام ہے۔ اس کے اندر یہ بھی تھی غزنوی خاندان کے لوگ بڑے روادار ہوتے ہیں۔ ان سے شاید یہ بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کے مدرسے میں بلا تفریق مذہب سب کو داخلہ ملنا چاہیے، اہل حدیث طلبہ ہوں، حنفی طلبہ ہوں، کوئی بھی ہوں۔ مدرسہ جب قائم ہوا جامعہ دارالسلام، اطراف و اکناف میں کوئی بھی اہل حدیث نہیں تھے، صرف عمر آباد میں یہ کاکا فیملی جو ہے یہ اہل حدیث تھے، اور اسی طرح ایک دو آدمی عمر آباد میں وہ ایک گوشت والے تھے جعفر بیگ، وہ اہل حدیث تھے، اس طرح دو تین آدمی تھے، باقی پوری بستی اطراف و اکناف کی اہل حدیث۔ آج بھی آج 2025 ہے نا، آج بھی جو ہے قریب ہی ایک بستی 8 کلومیٹر پر، اس کو آمبور کہتے ہیں، وہ پوری بستی میں ایک بھی اہل حدیث نہیں ہے، اگر کوئی ہے بھی جماعت کی شکل میں نہیں ہے، انفرادی طور پر ایک دو آدمی ہوں گے، ایسا ہوتا ہے۔ وہاں کے ایک فارغ، ان کا نام تھا عبدالرحمن صاحب، وہ عمر آباد کے فارغ تھے، سب سے پہلے تبلیغی جماعت کے نصاب کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں اور کیا کیا من گھڑت روایت ہیں اس کے متعلق سب سے پہلے ہندوستان میں انہوں نے کتاب لکھی۔ انہوں نے کتاب، عمر آباد کے فارغ ہیں اور وہ بھی حنفی ہیں، اہل حدیث نہیں ہیں، حنفی ہوتے ہوئے بھی ان کا عقیدہ درست ہو اور وہ باقاعدہ لکھے کتاب، ایسا تھا۔ تو عمر آباد میں اطراف و اکناف میں کوئی بھی اہل حدیث نہیں تھے، شمالی ہند سے بلا کے اساتذہ کو رکھے، اہل حدیث اساتذہ کو وہاں رکھے، وہاں رکھنے کے بعد طلباء بھی آئے۔ ایک چھوٹی سی بستی تھی عمر آباد، بہت چھوٹی بستی، اس زمانے میں ہو سکتا اس کی آبادی 200-250 رہی ہوگی، بس اتنی ہی، چھوٹی چھوٹی 3 گلیاں تھیں، ایک گلی میں 10-12 گھر رہتے تھے، اتنا ہی رہتے تھے۔ ایسے عمر آباد آباد ہوا، اور وہ جو کاکا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے انہی کی نسبت سے اس کا نام عمر آباد لکھا گیا۔ اس کا نام عبدالرشید عراقی صاحب نے کوئی دوسرا نام لکھا ہے،
لیکن عمر آباد وہیں سے قائم ہوا، مدرسہ بھی قائم ہوا، اور حدیث پڑھانے کے لیے ان کا تو انتقال ہو گیا کاکا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے کاکا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کو لکھا ہے عبدالرشید عراقی صاحب نے، یہ اسماعیل صاحب تھے، اللہ نے ان کو دولت دی تو کاکا اسماعیل بن گئے۔ وہاں اس علاقے میں کاکا مالدار کو کہتے ہیں، سیٹھ کو کہتے ہیں، ایسے لکھا ہے، لیکن یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ کاکا ایک گھرانہ ہے، اس لیے اس کو کاکا اسماعیل صاحب کہتے ہیں۔ تو کاکا اسماعیل صاحب تھے عمر صاحب کے فرزندوں میں سے، ایک کاکا اسماعیل صاحب تھے، اور ایک کاکا ابراہیم صاحب تھے، اور ایک کاکا اسحاق صاحب تھے۔ تو اہل حدیث کی تلاش تھی حدیث پڑھانے کے لیے جامعہ دارالسلام میں۔ تو کاکا ابراہیم صاحب اور کاکا ابراہیم صاحب مولانا فضل اللہ صاحب، جو ہمارے خسر کے والد تھے، فضل اللہ صاحب بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ یہ لوگ 3 آدمی مل کر دلی گئے شیخ الحدیث کی تلاش میں۔ وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ اس وقت کوئی فارغ نہیں ہے، آپ لوگ موناد بھنجن چلے جاؤ، وہاں جا کے مولانا محمد نعمان صاحب ہیں، ان سے بات کرو، اگر وہ تیار ہو جائیں گے تو تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تو لوگ وہاں سے موناد بھنجن کے اس زمانے میں موناد بھنجن کے 80 سال پہلے، 90 سال پہلے وہاں جا کے ہمارے دادا سے بات کی۔ ہمارے دادا جو تھے وہ کانگریسی تھے، کانگریس کے تھے، اور وہ کاروبار کپڑے کا تھا، لیکن وہ ٹائم نہیں دے سکے، تو پوری تجارت کپڑے کی بہت کم ہو گئی۔ تو ہمارے دادا سے بات کیے تو ہمارے دادا تیار ہو گئے۔ بہت لمبا سفر، 36 گھنٹے 40 گھنٹے لگتے تھے۔ موناد بھنجن سے کلکتہ جاتے، کلکتہ سے مدراس آتے، پھر مدراس سے عمر آباد جاتے، بڑا لمبا سفر تھا۔ آنے کے بعد حدیث پڑھاتے تھے، صحیح مسلم، پکے عقیدے کے تھے الحمدللہ۔ کچھ بھی ہوتا تھا تو باقاعدہ بولتے بھی تھے یہ بات غلط ہے۔ تو کاکا فیملی کے لوگوں کو ہمارے دادا اتنے پسند آئے، ان لوگوں نے آپس میں بات کی اگر یہ چھٹی میں گئے ہو سکتا دوبارہ نہ آئیں، اس لیے ہماری دادی کا انتقال ہو گیا تھا، تو ہمارے دادا سے انہوں نے وہیں ایک بستی میں پیارم پیٹ میں شادی کر کے رکھ دی۔ ان سے پیدا ہوئے ہمارے چچا حبیب الرحمن صاحب اعظمی، عزیز الرحمن صاحب اعظمی، حفیظ الرحمن اعظمی، عتیق الرحمن اعظمی اور فریدہ، 4 لڑکے اور 1 لڑکی پیدا ہوئی۔ تو ہمارے دادا وہیں کے ہو کر رہ گئے، پھر مئو نہیں آئے، وہیں رہ گئے ماشاء اللہ۔ تو ہمارے دادا پڑھائے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری شاگردوں میں سے تھے، تو جا کے حدیث پڑھانے کے لیے ان کو لا کر رکھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اساتذہ کو شمال سے بلا کے رکھے، اور اس کے بعد اب تو ماشاء اللہ علماء کی کھیپ ہے، مدنی علماء اکرام بہت سارے ہیں، اب تو شمال سے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہیں کے بہت سارے اساتذہ جو مدنی ہے وہ پڑھاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ مجھے کہنے کی اس لیے ضرورت آئی کہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو۔ کوئی معتبر آدمی یہ بات کہتے ہیں، سمجھتے ہیں بڑے معتبر آدمی ہیں، دیکھو کہتے ہیں کہ منت سے ہٹ گیا، ہاں یہ ایسے ہے۔ تو ایک طرح سے سید عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا تھا، سارے مسالک کے لوگوں کو آپ وہاں جمع کر کے پڑھائیے، کسی کی درخواست کو رد مت کیجیے، ایسے انہوں نے کہا تھا۔ اسی پالیسی پر آج تک بھی عمل کر رہے ہیں عمر آباد والے۔ اب یہ سمجھیے ان کا جو اصل مقصد تھا سب مسالک کے لوگوں کو داخلہ ملے، اس میں وہی طریقہ آج تک بھی ہے۔ یہ جنہوں نے قائم کیا اس کی طرف مدرسے کو لوٹنا چاہیے۔ لوٹنے کی کیا ضرورت ہے، پہلے سے اسی مسلک پر قائم ہے، سارے لوگوں کو داخلہ دیتے ہیں، سارے لوگ آتے ہیں پڑھتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں
جو غلط عقیدے کے آتے ہیں وہاں آنے کے بعد صحیح عقیدے کے ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سب حنفی ہیں تو اہل حدیث بنے کیا، ان کے عقیدے درست ہو جاتے ہیں، صحیح حدیث کو سمجھ جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، ان کی کوئی مجبوری ہوگی، لیکن صحیح دین کو تو سمجھتے ہیں نا۔ یہ ساری باتیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک صاحب کا پروگرام قریب میں شولہ پور میں ہونے والا ہے۔ میں بھی شولہ پور ابھی چند دن پہلے گیا تھا، میں بھی عمری ہوں، وہاں جا کر میں نے خطابات کیے۔ اب یہ جو آ رہے ہیں تو لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ دیکھیے صاحب، یہ صاحب دلی والے ہیں اور آپ عمر آباد کے فارغ ہیں، تو ان کو کیسے ہم ان کی بات مانیں کہ آپ کی بات مانیں؟ میں نے اپنی تقریر میں کہیں کوئی بات اختلافی نہیں کی، عمل پر میں نے زیادہ سے زیادہ زور دیا کہ صاحب کوتاہی ہمارے اندر زیادہ ہے، اذکار کا اہتمام نہیں ہے، دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، تہجد کا اہتمام نہیں ہے۔ ان ساری باتوں کی فضیلت بیان کر کے میں نے ان لوگوں کو ترغیب دلا عمل کی۔ تو میں نے کہا بھائی میری تقریر ان کی تقریر الگ الگ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آ کر شولہ پور میں وہی کہیں گے کہ جامعہ دارالسلام عمر آباد اپنے منت سے ہٹ گیا، وہاں جو ہے جماعت اسلامی کی پکڑ ہے، تفہیم القرآن تقسیم ہوتے ہیں اور وہاں ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، میں سالانہ جلسے میں، وہ انجمن کا جلسہ تھا، اس میں شریک ہوا، کتابیں جو دی گئیں زیادہ تر جماعت اسلامی کی کتابیں تھیں۔ تو میں نے کہا اصل میں وہاں کی جو لائبریری ہے مدرسے کی، ایک ہے عام لائبریری اور ایک ہے مدرسے کی لائبریری۔ میں نے کہا کہ دیکھیں جو مدرسے کی لائبریری کے ذمہ دار بنائے جاتے ہیں ان کا رجحان جیسے رہتا ہے وہ کتابیں منگاتے ہیں، اہل حدیث کتابیں ہیں، جماعت اسلامی کی کتابیں ہوں گے، تبلیغی جماعت کی بھی کتابیں ہوں گی، وہ ان کے لیے ہوتا ہے 1 سال رہتے ہیں، پھر دوسرے سال کوئی دوسرے آدمی اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ میں نے ان کو بتایا، تو یہ ساری باتیں مجھے اس لیے کہنی پڑی ہیں کہ ان کا پروگرام جن صاحب کے متعلق میں نے ابھی ذکر کیا ہونے والا ہے شولہ پور میں، وہاں کے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب یہ سب باتیں صحیح ہیں کیا؟ اگر غلط ہیں تو آپ بتائیے۔ تو میں نے دکتر وسیع اللہ عباس حفظ اللہ سے براہ راست رابطہ کیا اور انہوں نے ایک لمبا آڈیو بھیجا، ساری باتیں غلط ہیں، اگر ہے کسی کے پاس ریکارڈ تو بتائیں۔ ایسے جھوٹے لوگوں سے بچنا چاہیے، غلط لوگ رہتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے بھی کچھ لوگ کر دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بڑی لمبی 38 منٹ کا انہوں نے آڈیو مجھے بھیجا، میں اس کو سنانے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ بہرحال یہ ساری باتیں میرے ساتھ ہوئی، تو ان صاحب سے مجھے یہ کہنا ہے آپ اپنے مدرس کی تعریف کیجئے، دوسرے مدرسوں کی تنقیص مت کیجئے۔ امت مسلمہ اس وقت بہت سارے فتنوں کا شکار ہے، جیسا کہ میں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر کوئی بھی اہل حدیث عالم نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے کہہ دیتے ہیں عالم نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ ہاں دکتر وسیع اللہ عباس ہیں لیکن وہ تو مکے میں رہتے ہیں، ہندوستان کے ہیں۔ ایک فتنہ یہ ہے، نوجوانوں کے اندر یہ فتنہ بھی پھیل رہا ہے اور علماء سے کتراتے ہیں، بے نیازی کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرا فتنہ یہ ایک دوسرے مدرسے کے خلاف بہتان تراشی، الزام تراشی کا فتنہ ہے۔ یہ دونوں فتنے اگر چلے مدرسے بند ہو جائیں گے، علماء کے اندر اختلافات بڑھیں گے، مدارس کے اندر اختلاف بڑے ہوں گے۔ عمر آباد کی ایک پالیسی ہے کہ صاحب اپنی فضیلت بیان کیجئے، اچھی باتیں بیان کیجئے، لوگوں پر تنقیص مت کیجئے۔ پتہ نہیں ہم حد سے بھی بڑھ جائیں گے کسی کی تنقیص کرتے ہوئے، اس لیے ہم لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ وہاں کے ذمہ داروں کا یہی مسئلہ ہے۔ ایک مرتبہ میں کویت کے سفر پر گیا، جامعہ دارالسلام کے ذمہ دار کاکا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں گیا تھا۔ جب ہم لوگ فلائٹ پر بیٹھے انہوں نے مجھ سے کہا دیکھیے کسی بھی ادارے کے متعلق اگر کویت کے لوگ پوچھیں تو آپ یہ کہیے میں نہیں جانتا،
میں نہیں جانتا اتنا ہی کہیے، نہیں وہ غلط آدمی ہے، وہ خراب آدمی ہے، وہ ادارہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو میں نے اسی کو لازم پکڑا، کسی بھی مدرسے کے متعلق پورے سفر میں ہم نے ایک بات نہیں کہی کسی کے خلاف، کوئی پوچھے بھی نہیں اور میں نے کہی بھی نہیں۔ تو ان کی پالیسی ایسی تھی کہ صاحب مثبت انداز میں کہو کہ صاحب ہاں ٹھیک ہے، وہ مدرسہ بھی ہے، وہاں بھی بہت سے طلبہ پڑھتے ہیں، ایسا کہہ دو، تنقیص مت کرو۔ یہ ان کی نصیحت تھی مجھے جب میں ان کے ساتھ کویت جا رہا تھا۔ تو عمر آباد کی پالیسی آج بھی ہے، اسی لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ صاحب کبھی کبھی تو غلط آدمی بھی صدارت کے لیے آ جاتے ہیں، تحقیق کر کے بلاتے ہیں سالانہ جلسے کی صدارت کے لیے، لیکن کبھی کبھی غلط آدمی بھی آ جاتے ہیں، مسلک اہل حدیث کے مخالف بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی کچھ تقریر کر دیتے ہیں تو کچھ بولتے نہیں، لیکن ان کو بتا دیں ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے، یا اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے یہاں اہل حدیث، حنفی طلباء، اساتذہ سب پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کو بتا دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ تو ایک آدمی آ گئے تھے، وہ تھے رابط عالم اسلامی مکے میں، وہ آ گئے، ان کی صدارت میں جلسہ ہوا، جاتے جاتے وہ ایک جگہ ویلور ہے، وہاں لطیفیہ مدرسہ درگاہ ہے، قطب ویلور کی درگاہ ہے، وہاں جا کر فاتحہ دلائے۔ وہ بعد میں معلوم ہوا کبھی نہیں بلایا ان کو، کبھی ان سے رابطہ نہیں رکھے۔ ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آتے ہیں ان کی باتوں سے جامعہ دارالسلام متفق ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال بہت لمبی بات ہو گئی، میں یہی کہنا چاہتا ہوں جو صاحب اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں، اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ صاحب ایسے مت کیجیے آپ۔ تو کیا آپ مجھے بھی یہی کہیں گے کیا کہ جماعت اسلامی کا ہے یہ، اس کی باتوں کو نہیں سننا چاہیے؟ وہ عبداللہ جولم ہیں، ان کی باتوں کو نہیں سننا چاہیے، وہ بھی جماعت اسلامی کے ہیں، وہ بھی عمری ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، آپ اپنے مدرسے کی تعریف کیجئے، دوسرے مدارس کی تنقیص مت کیجئے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور مدارس کے ذمہ داران کو توفیق دے کہ اپنے مدرسے کی ترویج و اشاعت کے لیے کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے۔ یہ ایک دوسرے کے مدارس پر کیچڑ اچھالنے کی جو بات ہوتی ہے، اس سے اللہ سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں میرے ذہن میں ہیں، لیکن چونکہ بہت لمبی ہو گئی، یہ 30 منٹ کا یہ آڈیو ہوگا، اسی لیے میں اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔